سوالات میرے پاس موجود ہیں. علماء کرام آ چکے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں. اور علامہ صاحب اتفاق دیکھیے, میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کچھ سوالات جو آتے ہیں اس میں خاص طور سے اگر لکھ دیا جائے تو یہ میرے پاس پہلا ہی سوال جو پہنچا وہ آپ ہی کے لیے ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل تشیع فرقے میں دو نمازوں کا ایک ساتھ ادا کرنا کیا ٹھیک ہے؟ اسلام کی روشنی میں سمجھائیں پلیز, میں سمجھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن جی. الرحیم. دیکھیے, نمازوں کے اوقات 5 ہیں اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. جی بالکل. فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے اور عشاء ہے. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ فجر کی جو فرض رکعات ہیں وہ 2 ہیں, ظہر کی 4 ہیں, عصر کی 4 ہیں, مغرب کی 3 ہیں اور عشاء کی 4 ہیں. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. البتہ ایک چیز ہے جس پر بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ آیا ظہر اور عصر کی نماز ساتھ میں ایک کے بعد دوسری پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی. مغرب کی اور عشاء کی نمازیں دونوں پہلے مغرب کی پڑھ لیں اور اس کے بعد زیادہ ٹائم گزارے بغیر عشاء کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی. یہ ہے سوال. اب اس میں ہمارے ہاں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسی متعدد احادیث موجود ہیں جن کے تحت ظہر اور عصر کی نماز کو بلا کسی شرعی عذر کے, بغیر کسی مشکل کے, کوئی مشکل درپیش نہیں تھی, نبی کریم نے ملا کر پڑھی اور پڑھ کر بتایا کہ جائز ہے. اسی طرح سے نبی کریم کی بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے, بغیر کسی شرعی ایسی مجبوری کے مغرب کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لی اور پڑھ کر بتایا کہ ہاں ان دونوں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے ہمارے فقہا نے استنباط کیا کہ ظہر اور عصر کی نماز ساتھ میں ایک کے بعد دوسری پڑھی جا سکتی ہے, جائز ہے. اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز بھی ایک دوسرے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے, جائز ہے. لیکن جب آپ بحث کریں گے فضیلت کس میں ہے, آیا دونوں کو ملا کر پڑھنے میں ہے یا الگ الگ پڑھنے میں ہے, تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ فجر کی نماز کا جو فضیلت کا ٹائم ہے وہ وہی ہے جس میں جب فجر صادق, صبح صادق جو ہے اس کا طلوع ہو, جس طرح آج کل اذان کا وقت ہے. ٹھیک اسی طرح سے ظہر کی فضیلت کا وقت وہ ہے جب زوال شروع ہو جائے. یعنی آپ اگر سورج کے نیچے کھڑے ہوں اور آپ کا سایہ جب سورج مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے تو آپ کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے. جب وہ آپ کے سر پر پہنچ جائے, نصف النہار جس کو کہتے ہیں, تو آپ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. جب سورج لڑکنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف تو آپ کا سایہ مشرق کی طرف بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو سایہ کا بننے کا عمل ہے, یہ جو ابتدا ہے, یہ ہے زوال کا وقت. آپ چاہے کہیں پر بھی ہوں اس طرح سے آپ زوال کے وقت کا تعین کر سکتے ہیں. اب زوال کے وقت کے فوراً بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ مخصوص ہوگی صرف اور صرف ظہر کی نماز کی. اس موقع پر آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ ہے اس کی فضیلت کا ٹائم. جیسے ہی آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب آگے جو ٹائم ہے وہ عصر اور ظہر کے درمیان مشترک ٹائم قرار دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے, انہی احادیث کی وجہ سے, چونکہ وہ مشترک ٹائم ہے, اگر آپ اس مشترک ٹائم میں عصر کی نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فضیلت یہ ہے کہ آپ صبر کریں, سایہ آپ کے قد کے برابر ہو جائے, تقریباً گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. مختلف علاقوں میں مختلف صورت بنتی ہے اور مختلف موسموں میں مختلف. تو اس کے بعد پھر جو فضیلت کا ٹائم ہوگا, یعنی آپ کا سایہ آپ کے قد کے ایک برابر ہونے کے بعد جو بڑھنا شروع ہوگا, وہ ہے آپ کے عصر کی فضیلت کا ٹائم. اس لیے اگر آپ الگ الگ پڑھیں اور عصر کو عصر کی فضیلت کے موقع پر پڑھیں تو وہ زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھنا چاہیں تو اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہی حکم مغرب کی نماز کے بعد ہے, یہی حکم عشاء کی نماز کے حوالے سے ہے. اگر آپ نے مغرب کے اس
ٹائم پہ جب آپ کے مغرب کا ٹائم ہو گیا, جس میں آج کل ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا مشترک ٹائم ہے مغرب اور عشاء کے درمیان. آپ کو اختیار ہے عشاء کی نماز پڑھ لیں یا پھر صبر کریں ستاروں کے پوری طرح سے طلوع اور پوری طرح سے اندھیرا چھانے کا. اگر اندھیرا چھا جائے اور اس وقت آپ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ ثواب ہے. آپ نے الگ الگ پڑھی, الگ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, ملا کر پڑھنے کا ثواب زیادہ نہیں ہے, لیکن اجازت ہے. یہ ذرا طویل ہو گیا. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل نمازیں ملا کے پڑھ رہے ہیں, جیسے اکثر حج پہ بھی ہوتا ہے کہ نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں, میرے خیال سے ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے, لیکن اگر آپ سفر پہ ہیں تب بھی ایسا ہو سکتا ہے. میں آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی اگر ڈال لیں تو پھر میں. الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح طور پر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مومنوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے وہ اس کے اوقات میں فرض کی گئی ہے, جو اس کا وقت ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ہاں فجر کے وقت میں پڑھی جائے گی, ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی. نمازیں جمع کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے ہمارے ہاں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تاخیر کرنا یعنی ہم ظہر کی نماز کو بالکل عصر کے قریب پڑھیں اور پھر عصر کا وقت داخل ہو تو معاً جو ہے وہ عصر پڑھیں, تو ایسا کرنا بغیر کسی عذر کے یہ مکروہ ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں اور جو اس کا افضل اور اول وقت ہے اسی میں نماز ادا کرنی چاہیے. یوں اگر آپ نے تاخیر شروع کر دی اور ایک فرض آپ کے اوپر ہو چکا ہے, وقت داخل ہونے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ فرض تو آپ کے ذمہ رہ گیا. اس لیے نماز کو اول وقت میں جو اس کا افضل وقت ہے اس میں ہی ادا کرنا چاہیے. لیکن اہل تشیع میں یہ وہ ان کا نقطہ ہے, ہم نے حناف کے حساب سے بتا دیا. آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں حناف کے مطابق. بھائی اس میں کچھ تھوڑی سی مزید تفصیل ہے. جو نماز کو جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے حقیقتاً نماز کو جمع کرنا کہ ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز کو پڑھا جائے. ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا, جیسے حج کے موقع پر آپ نے ایک مثال دی کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کو اس قدر تاخیر سے ادا کیا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہوا. آپ نے ظہر پڑھی, جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو عصر کی نماز پڑھ لی. بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے, لیکن ظہر اپنے وقت میں اور عصر کی نماز اپنے وقت میں ہوتی ہے. حقیقتاً جو نمازوں کو جمع کرنا ہے یہ شرعاً ناجائز ہے, لیکن اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو سفر میں صورتاً نمازوں کو جمع کرنا یعنی ظہر کو اتنی تاخیر سے ادا کرنا کہ آپ اس کے فوراً بعد عصر کی نماز عصر کے وقت میں اول وقت میں پڑھ لیں, ظہر آخری وقت میں, عصر اول وقت میں. اور اسی طرح سے جیسے ہی آپ نے مغرب کو آخری وقت میں ادا کیا, عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا تو فوراً آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی. تو حالت سفر میں یہ بلا کراہت جائز ہے, لیکن عمومی حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو حقیقی طور پر نمازوں کو جمع کر لینا ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں. ٹھیک ہے. یہ بیٹا آپ سن رہی ہو تو یہ اہل تشیعوں سے بھی یہ آ گیا اور آپ کو اہل حناف کا بھی پتہ چل گیا, اہل سنت کا بھی, اور اہل حدیث کا. ہمارا بھی یہی ہے کہ سفر میں جمع جائز ہے. اس کی دو ہی صورتیں, جیسے سفر میں جمع جائز ہے, ویسے نہیں عذر کے ساتھ. ویسے عام حالات میں نماز کو جمع کرنا ہمارے یہاں کبائر میں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو فیصل بھائی جمع کہہ رہے ہیں نا, وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ حقیقتاً جمع کی بات کر رہے ہیں اور ہم صورتاً جمع کی بات کر رہے ہیں. دونوں میں جائز ہے. رسول اللہ نے دونوں کیا. ہمارے ہاں احناف میں حقیقتاً جو جمع ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ جمع ان اے سینس یہی وہ جو آپ نے سمجھایا, وہ بھی پروفیسر صاحب کا بھی وہی پہلو ہے, اور میرے خیال سے علامہ صاحب کا بھی وہی پہلو ہے. جمع ان اے سینس کہ ظہر اگر لیٹ ہو گئی تو آپ پھر ذرا سا وہاں تک لے جائیں کہ آپ نے ظہر پڑھی اور اس کے بعد جیسے اثر شروع ہوئی آپ نے اثر پڑھ لی, تو مطلب آپ وہیں موجود رہے اور آپ نے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.